جری جری बस जा रहे हैं हम लोग लेके जा रहे हैं। المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. دور پڑھے محمد والی. برادران اسلام استاد پروردگار ہے. بیٹھ جاؤ یا 5 منٹ بیٹھ جاؤ یہیں بیٹھ جاؤ. رسول اکرم یہ جو لوگ آپ کے پاس دنیاوی مال و متاع لے کر آپ کی رسالت کا اجر دینے کے لیے آئے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے میں ان سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو، میرے نزدیکی لوگوں سے محبت کرو. کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ کے قرابت دار کون ہیں، رسول اللہ کے جسم کے ٹکڑے کون ہیں؟ وہی کہ جن کے لیے سرکار ختم المرتبت نے جگہ جگہ اہتمام کروایا. مدینے کی گلیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ رسول اللہ ناقہ بنے ہوئے ہیں اور حسنین علیہ السلام سواری بنے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر اس کیفیت کو دیکھ کر کہتے ہیں اتنی اچھی یہ سواری ہے، اس سے بہتر سواری اور کائنات میں ہو نہیں سکتی ہے. سرکار فوراً فرماتے ہیں کہ سواری کو بھی دیکھو مگر اس سوار کو بھی دیکھو کہ جو دوش پیمبر پا گیا. کتنے مواقع ہیں کہ سرکار ختم مرتبت یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں پہچان لو. کبھی کہتے ہیں الفاطمۃ برۃ منی، کبھی کہتے ہیں انا وعلی من نور واحد، کبھی یہ فرماتے ہیں یہ حسنین علیہ السلام جنت میں جانے والوں کے سردار ہیں، اور کبھی اپنے عمل سے ثابت فرماتے ہیں کہ وہ جو خالصتاً دینی بات ہے رسول اللہ خطبہ ادا فرما رہے ہیں. اور دونوں شہدادوں کے لیے ہے کہ کبھی حسن ہے جو مسجد نبوی میں آئے، کبھی حسین ہے جو مسجد نبوی میں آئے. وہ کہ جو شمع رسالت کے پروانے تھے صحابہ کرام وہ دوڑے کہ ان بچوں کو رسول اللہ تک پہنچائیں، لیکن عجب منظر دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے اس خطاب کو روک دیا جو مسجد نبوی میں منبر رسول سے ہو رہا ہے اور خود تشریف لے گئے. ایک گود میں حسن کو اٹھایا، ایک گود میں حسین کو اٹھایا اور بتا دیا کہ دیکھو یہ دونوں میرے فرزند وہ ہیں کہ جو امام ہیں، چاہے یہ بیٹھے ہوئے ہوں یا کھڑے ہوئے ہوں. یہ اہتمام کس واسطے ہے؟ یہ اہتمام کس لیے ہے؟ یہ اس لیے کہ دین اسلام جب 10 ہجری کو اکمال دین کی آیت اتری کہ دین ہے کہ جو کامل کر دیا گیا،
اس کے بعد کوئی ایک ایسا سلسلہ چاہیے تھا کہ جو دین اسلام کی حفاظت کرنے والا سلسلہ ہو، اور کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ جب کبھی دین پر کوئی آنچ آئے تو وہ افراد اٹھ کھڑے ہوں، اور رسول اللہ دیکھ رہے تھے، وہ جن کی آنکھیں قیامت تک کے منظر کو دیکھ رہی تھیں، وہ جو اللہ کی طرف سے علم غیب کرتے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ کس کس طرح کی آندیاں ہیں کہ جو دین اسلام کو مٹانے کے لیے، اور کس کس طرح کے طوفان ہیں کہ جو دین اسلام کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئیں گے۔ تو انہوں نے بتا دیا، دیکھو میں جنہیں پہچانوا رہا ہوں، ان کے دامن سے تمسک اختیار کرنا۔ رسول اللہ کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک یہ اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن وہ ضابطۂ حیات ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان اور مسلمان اپنے عروج کو پا سکتا ہے، اور یہ اہل بیت وہ نمونہ عمل ہیں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر اور جن کے دامن سے متمسک ہو کر مسلمان اپنے عروج کو اور اپنی بلندی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دیکھا، زمانے میں دیکھا کہ کس طرح اہل بیت طاہرین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ آج کا یہ دور، یہ پرآشوب دور ہے جس میں مسلمان دنیا بھر مشکلات کے شکار ہیں۔ آج صبح کا یہ اخبار آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ پھر غزہ اور فلسطین پر بمباری ہوئی ہے۔ وہ اسرائیل کہ جو اپنے قوم میں یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح یزید اپنی طاقتوں کے ساتھ آیا تھا اور آنے کے بعد ظاہری طور پر کربلا میں کوئی باقی نہیں بچا تھا، یہاں تک کہ وہ ششمہاد یزدر میں باقی نہیں بچا تھا، لیکن اس وقت کے یزید نے بھی یہ دیکھ لیا تھا کہ قربانیوں کے بعد وہ بقائے دوام اسلام کو ملتی ہے کہ قیامت تک نام حسین بلند ہو جاتا ہے، اور یزید کا نام ایک گالی بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اس وقت کا یزید تھا جس نے دیکھا تھا، اور اب قیامت تک یہ یزیدیت ایک کردار کا نام ہے اور حسینیت ایک اور کردار کا نام ہے۔ حسینیت یہ بتاتی ہے، دیکھو حق کی سربلندی کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، یہ باطل ہے جو تم پر ظلم ڈھائے گا، اس وجہ سے کہ تم میں انتشار پیدا ہو جائے، تم میں اختلاف پیدا ہو جائے اور تم تتر بتر ہو جاؤ۔ لیکن دیکھو دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان متحد رہیں۔ وہ حسین جو اپنے رسول اللہ کی اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دیکھو مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ یہ صرف ایک حدیث ہے جو تمام مسلمانوں کو متحد کر سکتی ہے۔ بھلا کوئی سامراج کس طرح سے ہمیں انتشار پیدا کرے گا؟ یہ جو مظالم مختلف جگہ پر ہو رہے ہیں، وہ فلسطین ہو، غزہ ہو، عراق ہو، کشمیر، پاکستان، افغانستان ہو، یہ محض اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اسوہ رسول کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اتحاد کو چھوڑ دیا ہے، ہم میں افتراق ہو گیا ہے، باطل ہمارے اندر در آیا ہے، اور اسلام کی ایک مکروہ تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ سارے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، جس کے نام کا مادہ یہ نکلتا ہو سلامتی اور امن، وہ کس طرح سے دہشت گردی کی حمایت کر سکتا ہے؟ یہ چند کالی بھیڑے ہیں کہ جنہیں اس وجہ سے تیار کیا گیا ہے کہ وہ دین کہ جو رسول اللہ کا لایا ہوا دین ہے اسے بدنام کیا جائے۔ اور یہ وقت ہے کہ حسینیت کے پیغام کو دیکھا جائے، یہ وقت ہے کہ اس کی طرف دیکھا جائے کہ دنیا کے ہر مظلوم نے جس کی طرف دیکھا ہے، دنیا کے ہر طبقے نے کہ جو حق پرستی کا اعلان کرتا ہے حسین کی طرف دیکھا ہے۔ اب اس ذات حسین کی طرف دیکھیے۔ حسینیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ قربانی نشاط ثانیہ کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو نعرے لگتے ہیں یہاں ہمارے جلوسوں میں، مجالس میں، لبیک یا حسین کا نعرہ لگتا ہے، اس کا مطلب جانتے ہیں کہ ایک صدائے حسین تھی کہ جو بلند ہوئی تھی، حل من ناس ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے کہ جو میرے استغاثے پر پہنچے؟ تو یہ استغاثہ حسین ہے کہ جس کا جواب یہ ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور پیغام اس کا یہ ہے حسین ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گردنیں کٹ جاتی ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے تو یہ کوئی
یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. یہ گردنیں کسی کی گردن علی اکبر کی گردن کے برابر تو نہیں ہے. کسی کا بیٹا قاسم جیسا بیٹا تو نہیں ہے. کسی کے فرزندان جناب زینب کے اون و محمد سے بڑھ کر تو نہیں ہیں. جب حسین اسلام پر ان سب کو قربان کر سکتے ہیں تو قیامت تک یہ اسوہ حسین ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ کبھی اگر اسلام پہنچ آئے تو مجھ سے سبق حاصل کرو, میرے مقصد کی طرف دیکھو, اور تب کسی شے کو عزیز نہ رکھو, نہ مال و متاع کو, نہ جان کو, نہ عزت و آبرو کو. اسلام ایسی شے ہے کہ جس پر سب قربان کیا جا سکتا ہے. اسلام کو کسی شے پر قربان نہیں کیا جا سکتا. حسین استقامت کا نام ہے جو ماؤں میں وہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ دیکھو بیٹے کو شہید کر کے اور اس کے سر کو پھینکا گیا ہے. محبت مادری کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ کیا ماں رونا دھونا شروع کر دے؟ کیا ماں پیٹنا شروع کر دے؟ لیکن ماں یہ جانتی ہے کہ بیٹا اگر شہید ہوا ہے تو حسین کے ہم رکاب شہید ہوا ہے, اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہوا ہے. ایک دفعہ چہرے پر سے خون کو ہٹاتی ہے وہب کی ماں, بوسہ لیتی ہے اور واپس پھینک دیتی ہے. میں نے اس کو اسلام پر قربان کر دیا, اس کو مولا حسین پر قربان کر دیا. جاؤ میں نے اپنے بیٹے کو شہید کر دیا. تو یہ وہ جذبہ ہے جو ماں میں حسینیت پیدا کرتی ہے. یہ وہ جذبہ ہے کہ جو بیٹوں کو علی اکبر بناتا ہے. یہ وہ جذبہ ہے کہ جو اون و محمد, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کہ جو خود سے اپنی سواری پر سوار بھی نہ ہو سکیں, لیکن فلولہ اسلام ہے, پرچم اسلام لے کر میدان میں جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس مجلس کے اختتام پر مختلف زیارتیں ہیں کہ جو برآمد ہوں گی, اور یہ زیارتیں ہمیں کیا یاد دلاتی ہیں؟ یہ تمام شبیہیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ خاندان رسالت تھا کہ جو کربلا میں کٹ گیا, خواہ وہ غازی عباس ہوں, علی اکبر ہوں, قاسم ہوں, اون و محمد ہوں, علی اصغر ہوں, لیکن انہوں نے اسلام کو رہتی دنیا تک سربلند کر دیا. یہ بازو عباس تھے کہ جو دریا پر قلم ہوئے لیکن اسلام کے لیے سینہ سپر ہو گئے, اور عباس کا پرچم قیامت تک رایت اسلام بن گیا. جو اس کے تلے آ جائے وہ حسینی ہے, جو اس کے سائے میں آ جائے وہ حسینی ہے, جو پیغام وفا کو پہچان لے وہ حسینی ہے. اور پھر یہاں جو تابوت برآمد ہوں گے ان میں اون و محمد, کون محمد, اس سلسلے کو دیکھیے. اون بن عبداللہ بن جعفر طیار. کون جعفر طیار؟ جنگ موتا میں جن کے بازو میں قلم ہو گئے اور خداوند کریم نے جنہیں 2 پر عطا کیے. اور کس طرح سے قاسم ہیں کہ جو میدان میں جا رہے ہیں اور جن کا لاشا ان کی زندگی میں پامال ہو رہا ہے. علی اکبر میدان میں جا رہے ہیں اور سینے پر برچی کھا رہے ہیں. واللہ کیا امتحان حسین تھا کہ جب ایک بوڑھا باپ تھا اور ٹکراتا ہوا گرتا پڑتا جوان بیٹے کے لاشے تک پہنچ رہا تھا, لیکن کیوں یہ قربانیاں برداشت کی؟ کیونکہ اسلام کو سربلند کرنا ہے, اسلام کو سربلند کرنا ہے. اور پھر جب کوئی ایسا باقی نہ رہا کہ جو خود جا سکے, اس موقع پر مولا حسین تھے کہ جو اپنے ہاتھوں پر ایک اور نشانی لائے تھے. کس کی نشانی؟ ششماہ علی اصغر کی نشانی, کہ جس نے اسلام کی مظلومیت کی وہ تصویر پیش کی ہے کہ آج بھی جب قربانی علی اصغر کا بیان ہوتا ہے تو اپنے پرائے سب رونے لگتے ہیں. وہ اس میں مسلمان کا کوئی خاصہ نہیں ہے, یہ انسانیت کا ظلم ہے. بھلا وہ ششماہا کہ جو اپنے باپ کے ہاتھوں پر آیا تھا اور باپ نہ کوئی جاگیر مانگ رہا تھا, باپ نہ کوئی دولت مانگ رہا تھا, باپ کوئی قیمتی چیز نہیں مانگ رہا تھا, محض 2 گھونٹ پانی کا سوال کیا تھا, لیکن وہ فوج اشقیہ وہ بھی نہیں فراہم کر سکی. یہاں تک کہ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیری اور اپنے جہاد کو تمام کیا, امام کی نصرت کو پیش کر دیا. اور یہ وہ موقع تھا کہ فوج اشقیہ منہ پھیر کر رونے لگی, مگر پانی اس وقت بھی نہ ملا. اور پھر مولا نے پھر ہاتھوں پر اٹھایا تھا اور یاد کیا ہے قیامت تک مسلمانوں کو کہ جانا سید سجاد, اور جب واپس جانا
تو سلام کہنا ان لوگوں کو جو میرے طرفدار ہیں، اور اس کے بعد انہیں یہ بتانا کاش وہ اس وقت ہوتے جب میں اپنے ہاتھوں پر ایک صغیر کو لے کر سوال آپ کر رہا تھا، یہ مختار کل ہے، یہ ساقی کوثر کا بیٹا ہے، لیکن منزل امتحان میں ہے۔ علی اصغر کو پیش کیا اور کہا کہ ان لوگوں سے کہنا وہ دیکھتے کس طرح سے اس کی پیاس ایک تیر سے شعبہ سے بجھائی گئی، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ اے سننے والوں، تم جانتے ہو جب کسی کا کوئی چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو کوئی پڑوسی آگے بڑھتا ہے، کوئی بھائی آگے بڑھتا ہے، لاؤ لاؤ ہمیں دے دو، ہم دے کے جائیں گے، ہم دفن کریں گے، ہم اس کو دفن کریں گے۔ تم باپ ہو، تم برداشت نہیں کر سکو گے، مگر ہائے مظلوم یہ حسین، یہ حسین ہے کہ جس نے ذوالفقار سے ننھی سی لحد بنائی، علی اصغر کو سپرد خاک کیا، کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے، آنسوؤں سے علی اصغر کی لحد کو تر کیا، اپنے دامن کو جھاڑا۔ اے پالنے والے، اب اس دامن میں کوئی اور قربانی نہیں ہے، بس اب حسین ہے جو وعدہ طفلی کو ادا کرے گا، حسین ہے جو میدان میں چلا جائے گا اور اس قربانی کو پیش کرے گا جو قیامت تک اسلام کو سربلند کر دے گی۔ بس سننے والوں، ابھی آپ کے سامنے وہ علامتیں آئیں گی جو اسلام کی سربلندی کی علامتیں ہیں۔ یہ پرچم ہمیں وفا کی یاد دلاتا ہے، یہ تابوت ان مظلوموں کی یاد دلاتا ہے کہ جن کے جنازے کربلا میں اٹھ نہ سکے تھے۔ اے حسین، اے حسین، ہم تجھ پر
कभी उठ रहा कभी चलो बेटा छुट्टी दीजिए नाम काट देंगे जगह नहीं आपको लग जाएगा पीछे थोड़ा बेटा यहाँ हाथ में आ जाए पीछे आपको फिर पूछा
दिखा दीजिएगा।